اردو ہماری قومی زبان ہے۔ یہ دنیا کے معروف اور جدید زبانوں میں سے ایک ہے۔ اردو نے تقریباً 400 سال میں جتنی ترقی کی منزلیں طے کی ہیں، دوسری زبانیں اتنی منزلیں ہزاروں سالوں میں بھی طے نہیں کر پائی۔ زبان کی ترقی کے دو معیار ہوتے ہیں، ایک یہ اس میں ہر قسم کے علمی مضامین کا سرمایہ موجود ہو، اور دوسرا یہ کہ انسانوں کی ایک کثیر تعداد اس سے واقف ہو۔ اردو زبان ان دونوں معیار پر پوری اترتی ہے۔ دنیائے علم کو کون سا ایسا مضامین ہے جس کا مواد اردو میں موجود نہیں، اور کون سا ایسا علاقہ ہے جہاں اردو جاننے والا کوئی فرد نہ ملے؟ جنوبی ایشیا تو اس کا اپنا ہی علاقہ ہے۔ مشرقی سطح کے تمام ممالک میں اردو مانوس زبان ہے۔ ان ملکوں کی دکاندار عام طور پر اردو کی شد بدھ رکھتے ہیں۔ بعض مغربی ممالک میں تو اردو کی اخبارات بھی نکلتے ہیں۔ دنیا کی مشہور یونیورسٹیز میں اس زبان کو سکھانے کا انتظام موجود ہے۔ اردو کی ابتدا کے بارے میں مختلف باتیں کہی جاتی ہیں۔ کسی نے کہا کہ یہ زبان عربی اور سندھی کے ملاپ سے وجود پائی، کسی نے کہا کہ اس کا وطن پنجاب ہے، اور کسی نے دکن بتایا، لیکن جس نظریے سے سب سے زیادہ اتفاق رکھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی ابتدا دہلی اور اس کے آس پاس کے علاقوں سے ہوئی۔ جنوبی ایشیا کے علاقوں میں کسی زمانے میں راوڑ قوم کے لوگ رہا کرتے تھے۔ ان کی اپنی ایک زبان تھی۔ جب وسط ایشیا کی آریہ قوم یہاں آئی تو قدیم باشندوں کی زبان پر آریوں کی زبان کا اثر پڑا اور قدیم ہندی کی شکل نمایاں ہوئی۔ چونکہ آریہ ملک کے شمالی حصے میں مقیم ہوئے، اس لیے اس علاقے کی زبان پران کی زبان کا اثر ہوا، اور جب مسلمان حکمران ترقی پائے تو فارسی اور عربی بولتے ہوئے اس علاقے میں آ کر آباد ہوئے، تو ان کی زبانوں کا اثر ہندی پر پڑا، اور ہندی، فارسی، عربی اور ترکی زبان کے میل جول سے ایک نئی زبان وجود میں آئی جسے آج ہم اردو کا نام دیتے ہیں۔ اس زبان میں چونکہ مختلف زبانوں کے الفاظ شامل تھے، اس لیے مختلف قوموں کے افراد اپنی اپنی زبان کے بجائے اس زبان کو ایک دوسرے سے بات چیت میں استعمال کر سکتے تھے۔ شروع میں یہ زبان روزمرہ کی ضروریات پوری کرنے لگی، مثلاً خرید و فروخت وغیرہ۔ خاص لوگ فارسی اور عربی میں ہی گفتگو کرتے تھے۔ رفتہ رفتہ یہ عام ہوتی گئی۔ دکن کی ریاستوں میں شمالی ہند کے برعکس فارسی کا رواج کم تھا، اس لیے وہاں اردو میں شاعری بھی ہونے لگی اور نثر کی چند کتابیں تصنیف ہوئیں۔ شمالی ہند یعنی دہلی وغیرہ اردو لکھنے کا کام بعد میں شروع ہوا۔ دکن اور شمالی ہند دونوں ہی جگہ شروع میں تبلیغ اسلام کے لیے اس زبان کو استعمال کیا گیا۔ بعد میں شعر گوئی اور داستانیں لکھنے کا دور آیا۔ مسلمانوں کے دور حکومت میں سرکاری زبان فارسی تھی۔ انگریزوں کی حکومت قائم ہوئی تو انہوں نے فارسی کی جگہ اردو کو سرکاری دفتری زبان بنا دیا۔ انگلستان سے آنے والے افسروں کو اردو سیکھنے کے لیے اردو کی کتابیں لکھوائیں اور چھپوائیں۔ اس طرح اردو زبان کی ترقی دن بہ دن بڑھتی گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا نثر اور نظم کی تصنیف کا ذخیرہ تیز ہوتا چلا گیا۔ پہلے عربی اور فارسی، پھر انگریزی کے اہم کتابوں کے ترجمے اردو میں ہونے لگے، اور پھر اہل علم حضرات نے اردو میں ایسی عمدہ کتابیں لکھی جن کے ترجمے دوسری زبانوں میں کیے گئے۔ ان لکھنے والوں میں ہندو اور مسلمان شامل تھے۔ انگریزوں نے کچھ عرصے بعد اردو کی جگہ انگریزی کو دفتری زبان بنا لیا۔ اس اقدام سے اردو کی ترقی نہ رک سکی۔ ریاستوں اور دفتروں میں پھر بھی اردو ہی بولی جاتی تھی۔ اردو دنیا کی کچھ ادبی زبانوں میں سے ہے۔ جب جنوبی ایشیا کی تقسیم عمل میں آئی تو پنجاب، مشرقی بنگال، سندھ، بلوچستان سرحد کے صوبے پاکستان کے حصے میں آئے۔ ان علاقوں میں سے ہر ایک کی اپنی ایک بولی زبان موجود تھی۔
ملک کی وحدت کے لیے ایسی زبان کی ضرورت تھی جو ہر علاقے کے لوگ سمجھ اور بول سکیں اور دوسرے صوبے والے لوگ بھی اس زبان میں گفتگو کر سکیں۔ اس ضرورت کو اردو کے علاوہ کوئی زبان پورا نہ کر سکتی، چنانچہ یہی زبان پاکستان کی قومی زبان قرار پائی۔ جہاں تحریک پاکستان کو اردو نے یہ فائدہ دیا، اس کے ذریعے تحریک پاکستان نے اردو کو بھی فائدہ دیا۔ اردو نے تحریک پاکستان کو گوشے گوشے میں پہنچایا۔ وہاں قیام پاکستان کے نتیجے میں خود اردو کو بھی ترقی حاصل ہوئی۔ نظریہ پاکستان پر بہت بڑی تعداد میں کتابیں تصنیف ہوئیں۔ مختلف علاقوں کی زبانوں کے نثر اور نظم کے شاہکار کا ترجمہ اردو میں ہوا اور اس طرح اردو کا دامن وسیع تر ہوتا چلا گیا۔ قومی زبان ہونے کی حیثیت سے تعلیمی اداروں میں ابتدائی جماعتوں سے اور اعلیٰ جماعتوں تک اردو ایک مضامین کی حیثیت سے پڑھایا جاتا ہے۔ ہر مضمین کی کتابیں اس میں لکھی گئی ہیں۔ ان تمام مضامین سے گزر کر آج اردو زبان اس قابل ہو گئی ہے کہ اس کا شمار دنیا کی ترقی یافتہ زبانوں میں ہوتا ہے اور اس کی تصنیفات کو دنیا کی ترقی یافتہ زبانوں کی تصنیفات کے مقابلے میں رکھا جا سکتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں۔ شکریہ۔